الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، بروز قیامت اس کی دہشتوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ ہے، دوسروں کو زندہ رکھنے والا ہے۔ قرآن کریم کی مشہور آیت ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی میں اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے بندوں کو اپنے مبارک اسما کے بارے میں بیان کیا، اور اسی آیت الکرسی میں اسم اعظم بھی ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے فضائل کیا ہیں، یہ آج کے ہمارے درس قرآن کا موضوع ہے۔ ارشاد فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ وہ ہے جس کا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اسی کے لیے ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے یہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور لوگ اس کے علم میں سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی، اور وہی بلند شان والا، عظمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی توحید کا بیان ہے۔ الوہیت یعنی اللہ کے ایک ہونے، اس کے معبود برحق ہونے کا بیان بھی ہے، اور اللہ کی توحید کا بھی بیان ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود یہ ضروری ہے، لیکن وہ جسم سے پاک ہے۔ وجود ہے یعنی کوئی ذات ہے جو کائنات کو تخلیق کرنے والی ہے، کوئی ذات ہے جو کائنات کا نظام چلانے والی ہے، اسی کا نام اللہ ہے۔ اور عالم کو ایجاد کرنے اور اس کی تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، کیونکہ یہ چیزیں عیب ہیں۔ نیند آنا، اونگ آ جانا۔ اونگ کیا ہوتی ہے؟ کچھ دیر کے لیے جیسے آنکھ لگتی ہے، جھونکا سا آتا ہے، تو اللہ ان چیزوں سے پاک ہے کیونکہ یہ عیب ہے، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ آسمانوں اور زمین میں موجود جتنی بھی چیزیں ہیں
ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا بھی رب تعالیٰ ہے، اور سارے جہاں کا نظام چلانے والا بھی اللہ رب العزت ہے۔ جو کچھ کائنات کے اندر ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں، جتنی مخلوقات ہیں اور جتنی بھی نعمتیں کائنات کے اندر ہیں، ان سب کو پیدا کرنے والا، ان سب کا نظام چلانے والا، سب کا مالک، سب کا خالق ایک اللہ ہے۔ کوئی بھی اللہ کی اس ملکیت میں اس کا شریک نہیں ہے۔ مشرکین یا تو ستاروں اور سورج کو پوجتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، یا دریاؤں، پہاڑوں، پتھروں، درختوں، جانوروں اور آگ کی پوجا کرتے ہیں جو ساری چیزیں زمین میں ہیں۔ تو جب آسمانوں زمین کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو یہ چیزیں پوجنے کے قابل کیسے ہو سکتی ہیں؟ عبادت کے لائق جب رب تعالیٰ کی ذات ہے تو ایک اللہ ہی کی عبادت کی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں اس آیت کریمہ میں ہیں۔ آیت کریمہ کے فضائل احادیث میں بے شمار ہیں۔ سرور عالم نور مجسم شاہ عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آیت کریمہ کے 4 فضائل وہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث پاک ہے، آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، جو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے گا تو صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان اس کے قریب نہیں آ سکے گا۔ شعب الایمان کی 2 حدیث ہیں۔ نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارت موجود ہے۔ اسی طرح رات کو سوتے وقت آیت الکرسی جو بندہ پڑھتا ہے تو اس بندے کی، اس کے گھر والوں کی اور اس کے پڑوسیوں کی بھی اس سے حفاظت ہوتی ہے۔ آیت الکرسی اچھے انداز سے یاد کر لینی چاہیے، درست مخارج کے ساتھ آیت الکرسی پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کو آیت الکرسی یاد کروانی چاہیے۔ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے وہاں شیطان نہیں آ سکتا، جنات نہیں آ سکتے، جادو انشاءاللہ وہاں نہیں ہو سکتا۔ جس دکان میں آیت الکرسی پڑھی جائے اللہ کی رحمت سے وہاں برکتوں کا نزول ہوگا، رزق کی فراوانی ہوگی۔ آیت الکرسی کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ یہ رب کا کلام ہے، اور پھر رب کا کلام سارا ہی عظمت والا ہے، لیکن آیت الکرسی کے اندر آپ اگر غور کریں گے تو اللہ رب العزت کے بہت سارے اسما کا بھی بیان ہے۔ اللہ رب العزت کے بارے میں ایک مسلمان کو عقائد کیا رکھنے چاہیے اس کا بھی اس آیت الکرسی کے اندر بیان موجود ہے۔ رب تبارک و تعالی آیت الکرسی کی ہمیں برکت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل۔ اے پاک پروردگار، نماز عشاء، نماز تراویح، درس قرآن اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ مالک کریم گناہوں سے بچنے میں ہماری مدد فرما، نیکیاں کرنا ہمارا مقدر بنا۔ ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔